اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آسان دین ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اسلام آسان دین ہے، اس کا موازنہ بھی کریں گے دوسرے مذاہب کے ساتھ۔ فیصلہ آنے والی نئی نسل کرے گی کہ ہمارا دین کتنا انمول، کتنا پیارا، کتنا فطری ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ زمینی ہے یا آسمانی ہے، افراط و تفرید کا شکار ہے، یہ بات طے ہے۔ کسی میں اتنی نرمی ہے کہ سب سے نجس اور بغیرت جانور خنزیر اور شراب، جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی اصل کہا ہے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ تمام خباثتوں کی ماں، یعنی تمام برائیوں کی جڑ، اصل جو ہے اس کو شراب کہا گیا۔ اور مگر اس کے باوجود بھی اکثر مذاہب میں یہ دونوں چیزیں کھانا پینا جائز ہیں، مگر اسلام نے ان کو واضح طور پر حرام کیا ہے۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام نے ان دونوں چیزوں کو قطعاً حرام کیا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جس سے شراب کی عادت پڑ سکتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اس لیے میں اکثر سگریٹ کے بھی خلاف بولتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں میں سگریٹ سے ہی نشے کی عادت آگے چلتی ہے، تو یہ سگریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کو یہی کہوں گا کہ سگریٹ بھی چھوڑ دیا جائے۔ اسلام نے ان کو واضح طور پر حرام کر دیا۔ حرام ہے۔ شراب سے انسان جسمانی صحت کے نقصان کے علاوہ، جسمانی صحت کا جو نقصان شراب سے ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ نماز اور یاد الہی سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن اللہ کے حضور شرف باریانی حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، وہ اذان دے رہا ہوتا ہے اور یہ شراب پی کے دودھ پڑا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ رحمت کی گھڑی کب بج اور کب گزر گئی شرابی کو پتہ ہی نہیں۔ آج جدید ریسرچ کے ذریعے اس شراب کے زہریلے اثرات دیکھ کر یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر اور دانشور کانپ اٹھے۔ اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے بڑی بڑی مخلصانہ اور حکیمانہ کوششیں کی ہیں، انہوں نے کر بھی رہے ہیں۔ حکومتیں امریکہ نے اور پورے 14 سال تک شراب کے خلاف پورے زور و شور سے جہاد جاری رکھا۔ 14 سال امریکہ کی حکومت نے یہ شراب کو ختم کرنے کے لیے کبھی مہم چلاتا، کبھی قانون بناتا، بڑی محنت، سٹرگل کی اس نے۔
اپنی محنت جاری رکھی اور اس نشر و اشاعت اور پراپوگنڈے کے علاوہ جدید ترین اور قومی اور قوی ترین وسائل اختیار کیے گئے۔ اس عظیم مہم پر حکومت نے $6 کروڑ یعنی 3 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے، 25 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ برداشت کیا، 300 افراد کو پھانسی دی گئی، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں سنائی گئی اور پھر بھاری جرمانے کیے گئے، بڑی بڑی جائیدادیں بھی ضبط کی گئی، مگر یہ سب محنت بیکار ثابت ہوئی۔ آخر حکومت کو اپنی شکست فاش کا اعتراف کرنا پڑا۔ شراب نوشی کے علاوہ عرصہ دراز تک جو مار کے آرائی ہو رہی تھی اسے 1933 میں قانوناً جائز قرار دے دیا گیا، تنگ آ کے پھر 1933 میں اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آگے کہ اس برائی کو یورپ نے زور لگایا لیکن یہ شراب کی برائی کو روک نہ سکے۔ اب آتے ہیں ذرا ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے پیارے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اداؤں کا نام، جس کا دین اسلام ہم کہتے ہیں، دین اسلام کی طرف کہ صحابہ کرام کی گٹی میں شراب تھی، صحابہ کرام کی گٹی میں شراب تھی، یعنی اتنی وفر شراب میں تھی تب اسلام میں یہ حرام ہونے سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ شراب پی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محض ایک اعلان سن کر، مطلب آپ نے ایک اعلان فرمایا، اور اعلان بھی آپ کے ایک صحابی، ایک خادم کو کہا گیا کہ مدینہ کی گلیوں میں منادی کر دو، اعلان کر دو کہ آج کے بعد مسلمانوں پر شراب حرام ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر ایسا عمل کیا کہ دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ آج 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی سلیم الطبع مسلمان اس کو پینے کا نام تک نہیں لیتا۔ جس برتن میں شراب ڈالا گیا ہو اس میں کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ جب اس کو چھوڑا گیا تو جن برتنوں میں شراب تھی وہ برتن توڑ دیے گئے۔ سور کو عربی میں خنزیر کہتے ہیں، یہ وہ وحشی درندہ ہے، دین اسلام میں اس کا گوشت وغیرہ کھانا حرام ہے، اور قرآن کریم میں جس وضاحت کے ساتھ اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا ایسا کسی اور جانور کا نہیں کیا گیا، جبکہ حرام جانور تو اور بھی کافی ہیں۔ اس کے حرام ہونے کی اور وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا بے غیرت جانور ہے، کیونکہ جب یہ اپنی مادہ سے ملتا ہے تو دوسرے خنزیر پاس کھڑے آرام سے اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طبعی اور طبی اصول ہے کہ خوراک کا اثر کھانے والے کے کردار اور اعمال پر ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، پکی طرح یاد رکھیے، بچوں کو بتائیے، سمجھائیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، بڑوں کو بھی یہ بات سمجھائیں
کہ آپ جو بھی کھاتے ہو اس کا اثر آپ کے کردار پر، آپ کی گفتار پر، آپ کی باتوں سے، آپ کے چال چلن پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اپنی نئی نسل کو بتائیں. میں سب کو کہتا ہوں یہ بات اپنی نئی نسل کو بتائیں، سمجھائیں ان کو کہ اسلام نے حرام چیزوں سے منع کیا ہے، تو حرام چیزیں جو منع کی ہیں ان چیزوں سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے منع اسلام نے کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ وجہ بھی بتائیں ان کو. میں آج بڑا اہم یہ موضوع میں نے چنا ہے یہ بھی لمبا، لیکن بڑا اہم موضوع چنا ہے میں نے یہ کہ خوراک کا اثر کھانے والے کے کردار اور اس کے اعمال پر ضرور پڑتا ہے. اسی لیے اسلام میں چیر پھاڑ چیز، جس طرح شیر ہے، ہر وہ جانور جو چیر کے چیزوں کو کھاتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جو جانور ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے، کہ کہیں ان درندوں والی صفات انسان میں پیدا نہ ہو جائیں. یعنی جس قسم کا گوشت، جس قسم کے جانور کا گوشت آپ کھائیں گے اس کی صفات بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے اسلام نے ایسے درندہ جانوروں کا کھانا بھی حرام کر دیا. خنزیر سب سے بغیرت ہے، اس کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا، تاکہ مسلمان بغیرتی کی طرف نہ آئیں، ان کے اندر درندگی کا یہ مادہ ان کے اندر پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. یورپ میں خنزیر کا گوشت اور اس کا دودھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے پیتے ہیں، اور بغیرتی کی بھی انتہا ہی کرتے ہیں. وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی روشنی اس پہ ابھی ضرور ڈالوں گا. یورپ میں لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ان میں غیرت والی کون سی چیز ہے؟ وہاں کا ماحول بتاتا ہوں. اب ماحول کیا ہے وہاں کا ماحول یہ ہے کہ اگر کماری لڑکی ہے، ایک لڑکی ہے اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہے، چلو میں نے کماری کا ذکر یہاں پر کیا، اگر کماری کے علاوہ کسی اور کا بھی کرتے ہیں، لڑکی کا ذکر کرتے ہیں کہ لڑکی عزت ہوتی ہے، ہم لڑکی کو، عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. اب یہ عزت پاس بیٹھی ہے، ماں والدین بیٹھے ہیں، اور باہر سے کوئی نوجوان لڑکا، جوان لڑکا اس کو یا کوئی مرد اس کو بلواتا ہے، جن کو والدین جانتے تک نہیں ہیں لیکن لڑکی جانتی ہے اس کو، لڑکی کو بلواتا ہے اور لڑکی اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور والدین کی جرت نہیں ہوتی کہ لڑکی کو پوچھیں بھائی یہ کس کے ساتھ جا رہی ہو، کون ہے یہ، بتاؤ تو صحیح نا، تم ہمیں پتہ تو چلے یہ کس کے ساتھ تم نکل رہی ہو، ایک اشارے پر اس کے ساتھ تم اٹھ کے چلی گئی ہو. والدین یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتے، اور بلکہ اکثر اوقات، اکثر جگہوں پر تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری بچی کے دوست ہیں، ہماری جو بچی کے یار دوست ہیں، وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ لڑکی بھی اپنے اس دوست کے ساتھ جب چاہے جہاں چاہے چلی جاتی ہے. اور وہ لڑکی کب واپس آتی ہے گھر والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر وہ گھر واپس آ جائے تو گھر کا کوئی فرد اسے پوچھ نہیں سکتا کہ تو کہاں اور کس کے ساتھ کیا لینے گئی تھی. تو یہ اثر ہے خنزیر کے گوشت کا. سمجھ لگی میری بات کی؟ یہ خنزیر کے گوشت کا اثر ہے، ورنہ وہ تو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں نا، اہل کتاب قوم ہے یہ، لیکن خوراک کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے آپ کے کردار پر. اب وہاں پر تو باقاعدہ فارم بنے ہوئے، وہاں پر تو سور کے گوشت کے اور سور کے دودھ کے تو باقاعدہ فارم بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے باقاعدہ دودھ خشک کر کے ڈبوں میں پیک کر کے مختلف مسلم ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے. اب آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ اکثر اب مسلمانوں کے اندر بھی درندہ صفت انسان پیدا ہو چکے ہیں نا.
لیکن دیکھو بات سنو، اب باہر جو ڈبوں میں پیک ہو کے دودھ آ رہا ہے، خشک دودھ آ رہا ہے، جو آپ اپنے بچوں کو بھی بچپن میں پلاتے ہو. کبھی کسی کا نام وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انفینٹ فارمولا نمبر 1 ہوتا ہے، کبھی کسی کا نام انفینٹ فارمولا نمبر 2 ہوتا ہے. یہ دودھ کے ڈبے برانڈ نام بڑے ہم مہنگے داموں خریدتے ہیں، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ڈبہ لے لیں. یار وہ یہی دودھ ہوتا ہے، یہی دودھ ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑی سازش ہے آپ لوگوں کو بغیرت بنانے کی. ہم لوگ پھر انہی کے قدموں میں جاتے ہیں. وہ چنگا تسی پانی والا دودھ اتھوں پی لو، اپنے جراثیموں نال بھریا پی لو، کم اس میں بیمار ہی ہو گئے نا. بغیرتی تو نہیں نہ کھول کے اپنے بچوں دے ہو گے. یہ دودھ تمام اسلامی ممالک میں اب یہ خشک دودھ جو ہے نا وہ جاتا ہے. ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق یہ دودھ لوگ فیڈروں میں ڈال کر اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، اور میڈیکل لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق اس یورپین ملک میں ڈیری فارم کی گائے کے دودھ کو خشک کرتے وقت اس کی چکنائی میں اضافہ کرنے کے لیے خنزیر کی چربی مکس کی جاتی ہے. خنزیر کی چربی مکس کی جاتی ہے. میری ایک بات کے اوپر میرے اپنے گھر والے تو چلو میں نہیں کہتا، لیکن اندر سے تھوڑا تھوڑا ان کو اس بات پہ غصہ بھی آتا ہے. یا کسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے ہوں تو وہاں پر جا کے وہ آئس کریم بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں، اور میں عباس کو تو آئس کریم نہیں کھاتا ہوں. اگر پتہ چل جائے کہ یہ آئس کریم اس کمپنی کی ہے، پولکا کی ہے، چاہے لوکل ہی میڈ بنی کیوں نہ ہو، چاہے ہلکی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھا لیتا ہوں. لیکن دوسری آئس کریم پتہ چلے والز والوں کی ہے، میں نہیں کھاتا ہوں. والز والوں کے بارے میں پولکا نے ایک دفعہ ایک کیس چلا تھا ان کا، تو یہ اور پولکا والے جیت گئے تھے. وہ کیس کیا تھا کہ یہ اس کے نیچے کریم لکھا کرتے تھے والز والے نا. تو انہوں نے کہا یہ کریم کیوں لکھتی ہیں، حالانکہ اس میں کریم ڈالتے نہیں ہیں. نام آئس کریم ہوتا ہے، کریم اس میں ڈالتے نہیں ہیں. کریم کی جگہ کیا ڈالتے ہیں؟ کریم کی جگہ یہ سور کی چربی ڈالتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریم نہیں لکھیں گے. اب دیکھیں کسی بھی جگہ والز پڑھ لیں آپ، والز لکھا ہوگا، کریم نہیں لکھا ہوگا، کہیں پر بھی کریم نہیں لکھا ہوگا. ہم اتنے بے حس ہے ہماری گورنمنٹ اور ہم لوگ، ہم والز ہر جنرل اسٹور کے باہر والز کا وہ پڑا ہوگا، فریزر پڑا ہوا ہوگا، اور آپ اپنے بچوں کو بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اور بڑے کھلا کے مہمانوں کو بڑی فخر کے ساتھ ہم والز کی بڑی اچھی فارم کی یہ لے کے آئے. لعنت ہو ایسی اچھی فارم کے اوپر جو آپ کے بچوں کو آپ سور کی چربی کھلا رہے ہوں اور آپ کھا رہے ہوں. اور پھر آپ کہیں گی، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بے شرم کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں میں حیا کیوں نہیں ہے. حیا کیسے ہو، کیسے حیا ہے نا. دیکھو نا یہ تو سادہ سی بات ہے. جو کھایا جاتا ہے اس کا اثر آپ کے کردار پر ہوتا ہے. تو جب آپ سور کو کھلاؤ گے چربی کی اس کی شکل، آئس کریم کی شکل میں بچوں کو دودھ ان کے ڈبوں کا بنا ہوا پلاؤ گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر تویز کرواتے پھرتے، تم کرواتے پھرتے، بچہ ضدی بڑا ہو گیا، بچہ بشرم بڑا ہو گیا، بچہ بے باک بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا وہ بچہ درندانہ حرکات بھی کرتا ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر چربی اور کہاں جلتی ہے؟ چربی اور میک اپ والی کریموں میں، ناخن جو پالش کرتے ہیں نیل پالش میں، لپسٹک میں یہ خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے. کبھی کسی لڑکی نے، ہماری مسلمان بچی نے، اس کو آپ ایم ایس سی کروا لو، آپ اس کو اسلامیات پڑھا لو، لیکن کبھی لپسٹک خریدتے وقت اس نے نہیں کہا ہو کہ میں چیک تو کروں اس میں سور کی چربی تو نہیں ہے. ایسی لپسٹک لینے سے بہتر ہے کہ بغیر لپسٹک کے وہ چلی جائے کہیں پر. لیکن نہیں، اسلام کہتا ہے بننا سنور رہا عورت کا اپنے خاوند کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگوں کے لیے بن سنور رہے ہوتے ہیں، خاوند کے لیے وہی شکل صورت جو ہے اسی کو لے کے وہ بھی گندی مندی کر کے مطلب ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو میک اپ والا ہوتا ہے، شادی بیاہ پر میک اپ کس کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ یہ وہی اثر ہے.
آئندہ نئی نسل میں ادب، احترام، شرم و حیا کا فقدان ہوتا نظر آ رہا ہے، شرم و حیا کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اسلام میں غیرت ایمان کی شرط ہے، یعنی غیرت ایمان کی شرط ہے اسلام میں۔ بعض مذاہب میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی حرام تھا پہلے۔ اب تھوڑا سا اس سے پہلے چلتے ہیں۔ پہلے مذاہب میں کسی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی حرام تھا۔ پھر اور مذاہب میں سختیاں ایسی تھیں کہ اگر کسی کپڑے کو گندگی لگ جائے تو وہ کپڑا دھونے پر ہرگز پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ کپڑے کا وہ گندا حصہ کاٹ دیا جاتا۔ جسم پر گندگی لگ جاتی تو اس کو کھرچ کھرچ سرخ کیا جاتا ہے، کسی پتھر سے کھرچ کھرچ کر اس کو سرخی مار کیا جاتا تھا، تب کہیں ان کے مذہب میں مطلب یہ پاک ہوتا۔ روزہ 8 پہر کا ہوتا تھا، ابھی بھی عیسائیوں میں روزہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہوتا ہے غالب۔ پھر بیماری اور سفر وغیرہ کی وجہ سے روزے کی قضا بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بعض امتوں میں روزے کی حالت میں زبان سے بولنا بھی منع تھا، یعنی کچھ ایسے بھی تھے کہ روزہ رکھ لیا زبان سے بھی نہیں بولنا۔ پھر طہارت کی بجائے تیمم وغیرہ سے جسم پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر آدمی نے نماز پڑھنے کے لیے ایک لکڑی کا تختہ بنایا ہوا ہوتا تھا، اسی تختے پر نماز پڑھی جاتی تھی، اس کے علاوہ نماز کہیں اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو یہ سب سختیاں اور پابندیاں جب اسلام آیا تو اس نے ختم کر دی۔ اسلام آسان ہے، یہی میں ہماری ہائیڈنگ تھی نا، شروع پہ ٹائٹل یہی تھا نا، تو اب ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ یہ آسان کیسے ہے۔ اتنی سختیاں تھیں پہلی امتوں کے مذاہب میں، تو یہ ساری کی ساری سختیاں ختم کر دیں گے، اور اب کیا کر دے گا کہ مسلمان کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دے گا، کہ تو جہاں بھی صاف جگہ دیکھتا ہے مصلی بچھا لے، کپڑا بچھا لے، اس کے اوپر نماز پڑھ لے، تیری نماز ہو جائے گی، تیری یہ مسجد ہے۔ اسلام میں لباس، حجامت، عبادات، خوردنوش کے بڑے سنہرے اصول۔ اسلام کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جو انسان کی صحت، مزاج یا طبیعت کے خلاف ہو۔ اسلام فطرتی دین ہے، اس کے سب ارکان انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور بفضل تعالیٰ سلیم الطبع یورپین لوگ بھی اس کی اچھائیاں اور خوبیاں تسلیم کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی جو لوگ ابھی بھی کچھ اچھے لوگ ہیں نا، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو، بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور کاش یہ لوگ جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی ضد ہٹ دھرمی چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے متقی لوگ ہوں گے۔ کیونکہ یہ پہلی اسلام کے مطابق یہ لوگ چل بھی رہے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں داخل ہو جائیں تو یہ موجودہ زمانے کے سچے مسلمان ہو جائیں۔ اچھا، دنیوی زندگی میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے بڑی حیران کن ایجادات تیار کی ہیں۔ چاند اور مختلف سیاروں پر جانا ترقی یافتہ قوموں نے کبھی اپنے دین کے متعلق نہیں سوچا، یعنی اتنی وسیع ترقی کر لی انہوں نے، لیکن بھی اپنے دین کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا دین دنیا میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس میں عبادات کے طریقے کیا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے روحانی طور پر بادشاہ ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے روحانی طور پر وہ اس امت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں کسی ملک کا بادشاہ فوت ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اقتدار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ اور بادشاہ بن جاتا ہے، تو کیا اس ملک کی عوام نئے آنے والے بادشاہ کے بجائے پہلے فوت شدہ بادشاہ کا ہی حکم مانیں گے؟ یعنی اگر بادشاہ آیا، چلا گیا، فوت ہو گیا، تو کیا اب اسی کا حکم مانا جائے گا؟ نہیں، جو نیا بادشاہ آئے گا اسی کا حکم مانا جائے گا، نئے بادشاہ کا ہی حکم مانا جائے گا۔
بادشاہ تسلیم کرنے کی بجائے پہلے بادشاہ کو اگر بادشاہ تسلیم کریں گے تو پھر فرما بردار رعایا کی بجائے باغی کہلائیں گے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب آپ نے جانے سے پہلے ہمارا تو ایمان ہے جی، وہ تو زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ ان کے مطابق اگر وہ چلے گئے تو پھر یہ کس مذہب کی اب یہ پیروکاری کر رہے ہیں؟ وہ تو جانے سے پہلے کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، بلکہ خوشخبری سنا کے گئے ہیں اور تصدیق کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں ان کی امت میں ہوا تو میں ان کا امتی ہوں گا، یعنی آپ نے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کو سعادت سمجھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو چاہیے کہ آپ کی خوشخبری کے مطابق اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں شامل ہو جائیں، اور اسی میں ان کی دنیا کی اور دین کی بھلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے خوش ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے حال احوال پر اپنا رحم عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا مذہب اسلام بڑا ہی آسان مذہب ہے اور بڑا ہی فطری مذہب ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں، اگر ان کو دیکھیں، مثلا فرض کریں کبا حرام، پرندوں کی طرف آ جاتے ہیں، کبا حرام ہے تو کبا اپنے پنجوں سے کھاتا ہے، حرام کر دی۔ مرغی حلال ہے، مرغی پنجوں سے نہیں کھاتی، چونچ سے کھاتی۔ ایسی اب جس بھی حرام چیز کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق گند سے یا بغیرتی کے ساتھ ضرور ہوگا۔ کتا بشرم جانور ہے، حرام ہے، گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ بہرحال آئندہ انشاءاللہ والعزیز میں اللہ نے چاہا تو ہم مسلمان اور عبادات پہ روشنی ڈالیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اور اس سے پہلے ایک روایت کے مطابق 5-6 منٹ کا دعا کا کلپ بھی انشاءاللہ چھوڑا جائے گا۔ پھر مسلمان اور عبادات چھوڑی جائیں گے۔ اللہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے مطابق، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، فضل عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، سب پر خیر عطا فرمائے، سب پر خیر عطا فرمائے، سب پر خیر عطا فرمائے، اور اللہ خیر عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج ماہانہ ہماری محفل بھی ہے۔ اللہ اس محفل میں آنے والوں پر بھی خیر فرمائے، جانے والوں پر بھی خیر فرمائے۔ اللہ تمام امت محمدیہ پر خیر عطا فرمائے، ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے، سب پر خیر عطا فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اللہ خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی ہیں۔ آپ کا ہی دین، آپ کی ہی شریعت تا قیامت چلے گی۔ اس کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی پیغمبریت نہیں ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے، والدین سے گزارش ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے میں ایک بار ضرور بتایا کریں۔ سکول میں پڑھانے والی بچیاں اور پڑھانے والے
بچے بھی اپنے اپنے شاگردوں کو ختم نبوت پر، خاتم النبیین پر ضرور لیکچر دیا کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور بتایا کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔